السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ایز یوزول ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، آج براس ٹیکس کی ایک اسپیشل ایپیسوڈ ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو 23 مارچ کے حوالے سے ہے. ہم اس بارے میں مزید جانیں گے اور اس چیز کو یہ بیسکلی بیس کیسے بنا یا اس کی ہسٹری کیا ہے، ہم کیسے پہنچے پاکستان حاصل کرنے تک. آبویسلی زید صاحب پلیز اسٹارٹ کیجیے. 23 مارچ 1940 یہ وہ دن تھا کہ جس دن خدا نے خود اپنے بندوں سے پوچھا تھا کہ بتا تیری رضا کیا ہے. اس دن مسلمانوں نے ہند نے فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنی تدبیر سے اپنی تقدیر بنائیں گے. ہماری تاریخ کا ایک بہت رومانٹک دن 14 اگست 1947 7 سال کے بعد اس خواب کی تعبیر کی صورت میں ہمارے سامنے آیا تھا. 23 مارچ اس دن فیصلہ کیا گیا تھا. اس دن خواب نہیں دیکھا گیا تھا، اس دن تقدیر مرتب کرنے کی قسم کھائی گئی تھی. اور پھر جب ایک قوم اتنی غیرت، اتنی دلیری اور اتنی جرت کے ساتھ اپنی تقدیر کو اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کرتی ہے، پھر رب ذوالجلال کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اپنے بندوں کو مایوس کرتے. 23 مارچ 1940 ہماری تقدیر جس دن لکھی گئی اور اس کی تکمیل 7 سال کے بعد 1947 14 اگست شب قدر کے دن 27 رمضان جمعۃ المبارک، کیا کمال کی تکمیل ہوئی ہے اس خواب کی جو 1940 میں دیکھا گیا تھا. لیکن ہم 1940 تک پہنچے کیسے؟ اس کے لیے ہم آپ کو ماضی میں نہیں مستقبل میں لے کے جائیں گے. 1991 ہم کچھ بہت ساری باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں آج. The time has come that we talk to our youth heart to heart. 1991 میں I was a young man, 28 years old. Now you can guess my date of birth reverse. ہم اس وقت 6 سال افغانستان میں سوویٹس کے خلاف لڑنے کے بعد سوویٹ آرمی کو محاذ سے فرنٹ بائی فرنٹ، لائن بائی لائن، سٹی بائی سٹی پش کرتے ہوئے آکسس تک پہنچ چکے تھے، آمو دریا. ہمیں وہاں پر ایک 92 ایئرز اولڈ ایک بوڑھے آدمی ملتے ہیں اور اس کابل میں جو برسوں سے حالت جنگ میں تھا، ان کی کوئی 50,000 کتابوں کی لائبریری، ایک تھنکر، فلاسفر، بہت بزرگ آدمی. ان کا فیملی نیم پروانتا تھا. اور پروانتا صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی اور ان کو معلوم ہوا کہ ہم پاکستان سے آئیں تو بہت پیار سے ہم سے ملاقات کی، بہت پیار سے ملے اور ہمیں ایک غیر معمولی واقعہ سنایا کہ جو اب ممکن نہیں ہے کہ کسی اور ذریعے سے کوئی حاصل کر سکے، کیونکہ پروانتا صاحب کا اس کے بعد انتقال ہو گیا کچھ عرصے کے بعد. ہمیں کہتے ہیں کہ 1931-32 میں جب علامہ اقبال کابل آئے تھے تو ایک نوجوان کی حیثیت سے یہ پروانتا ان سے مل چکے تھے اور انہوں نے علامہ اقبال کی وہ ساری گفتگو ہمیں سنائی جو اس وقت کے بادشاہوں کے ساتھ، اس وقت کے علماء کے ساتھ، دانشوروں کے ساتھ اور کابل کی ایلیٹ کے ساتھ اقبال نے کی تھی. اور اقبال نے ان کو یہ بتایا تھا کہ ہندوستان میں ایک اسلامی ریاست قائم ہونے جا رہی ہے، اس کو تنگ نہیں کیجیے گا. ذرا غور سے تاریخ دوبارہ سنیے گا، یہ 1931-32 کی بات ہو رہی ہے. اور علامہ اقبال نے وہ مشہور اپنے شعر سنائے کہ دیگر دانائے راز آیت کے نائد، ای فقیر باز آیت کے نائد. دیکھو افغانستان کے حکمرانوں اور مسلمانوں، تمہارے پاس دوبارہ ایسا راز جاننے والا لوٹ کر نہیں آئے گا. یہ فقیر اب تمہارے پاس دوبارہ نہیں آئے گا. ایک دفعہ تم کو میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں. مجھے پتا ہے میرے پاس وقت کم ہے، تاریخ تبدیل ہو رہی ہے، تاریخ لکھی چلی جا رہی ہے، ہسٹری کریٹ کی جا رہی ہے. بی پارٹ آف اٹ، ڈونٹ بی آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. 1931 میں افغانستان میں جا کر بننے والے پاکستان کی فورن پالیسی مرتب کرنے والے علامہ اقبال، یہ کون سا راز تھا جو اقبال کو معلوم تھا اور ہمیں نہیں معلوم تھا؟ وہ کون سے راز تھے جو دیگر دانائے راز آیت کے نائد کی بات کی گئی؟
یہ فقیر باز کی رعایت کی بات کرتے ہیں. 1979 میں ایرانین ریولوشن ہوتی ہے. ایرانی انقلاب برپا کرنے والی اقبال کی فارسی شاعری. اقبال جو انقلاب برپا کرنے کا پیغام دیتے ہیں جو 1979 میں ایران میں برپا کر رہا ہے, 1991 میں تاجکستان میں انقلاب برپا ہو رہا ہے, اور 1931 میں پاکستان کی فورن پالیسی بنائی جا رہی ہے, وہ پاکستان جو وجود بھی نہیں رکھتا. 1938 میں اقبال کا انتقال ہوتا ہے, اور جس وقت اقبال کا انتقال ہوتا ہے تو قائد اعظم محمد علی جناح فلسطین کے مسئلے پر ایک جلسہ کر رہے ہوتے ہیں, اور جس لمحے خبر پہنچتی ہے کہ علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا ہے تو اس جلسے کو تعزیتی جلسے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے, اور قائد اعظم پہلی مرتبہ اپنا روحانی تعلق ظاہر کرتے ہیں جو علامہ اقبال کے ساتھ ان کو تھا. قائد اعظم واز اے ویری پرائیویٹ مین, اپنی جذبات, اپنی فیلنگز, اپنی کیفیات کو کھل کے بیان نہیں کرتے تھے, مگر اس موقع پر قائد اعظم بھی پھوٹ پڑے. انہوں نے علامہ اقبال کی یاد میں اتنے پیارے الفاظ کہے, تھنکر, فلاسفر, آئیڈیالوگ, ویژنری, سیئر. سیئر اس کو کہتے ہیں جو آنے والے دور کی تصویر دکھاتا ہے آپ کو, جس کو اللہ تعالیٰ یہ فراست دیتا ہے, جو مومن کی فراست سے دیکھتا ہے کہ آئندہ آنے والے دور میں کیا ہونے والا ہے. اور قائد اعظم اکنالج کرتے ہیں کہ میرے پیچھے جو روحانی طاقت ہے جس نے آج مجھے محمد علی جناح سے قائد اعظم بنا دیا ہے وہ اقبال تھے. 1938 میں اقبال کا انتقال ہوتا ہے, لیکن جاتے جاتے وہ ایک بڑا پیارا پیغام دے جاتے ہیں اپنی قوم کو کہ دیکھو عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی, اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تاثیر دیکھ. اور 2 سال کے بعد اس فریاد کی تاثیر ہمیں لاہور میں پاکستان ریزولوشن کی شکل میں نظر آتی ہے, اور 7 سال کے بعد اس فریاد کی تاثیر اس پیارے پاکستان کی شکل میں نظر آتی ہے. 1938 میں کہہ گئے اب دل تھام کے اس فریاد کی تاثیر دیکھ. آپ ذرا ان سرکمسٹانسز, ان انوائرمنٹ, اس ماحول کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو یہ بشارتیں اور خوشخبریاں دینے کے لیے ہمیں بھیجا تھا. وہ تہذیب جو 1400 سال پہلے عرب کے ریگزاروں سے نکلی تھی, اور جس نے 70 سال کے قلیل عرصے میں, جن کے پاس نہ کوئی پولیٹیکل پاور تھی, نہ ملٹری پاور تھی, نہ اکنامک پاور تھے, وہ نہ ان کے پاس اس وقت کی کوئی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھی, لیکن وقت کی بڑی بڑی سپر پاورز, پرشین اینڈ رومن امپائرز ایک طرف, اور ایک طرف چائنا سے لے کر اندلوسیا تک, وہ امپائر اس قدر تیزی سے جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی اپنی پاورفل آئیڈیالوجی کے ساتھ کہ وہ تمام خطے جو اس وقت مسلمان ہوتے ہیں وہ آج تک مسلمان ہیں. دا ٹائم فار دیٹ آئیڈیالوجی ہیڈ کم. اور چند سالوں کے بعد جو تہذیبیں نکلتی ہیں وہاں سے, اندلوسیا میں, اسپین میں 800 سال تک انسانیت کو روشنی دکھانے والی ایک مسلم خلافت اندلوسیا کی تہذیب ہسپانیہ میں قائم ہوتی ہے, جس کا زوال 1492 میں ہوتا ہے, آفٹر آلموسٹ 800 ایئرز. وہ وقت جب یورپ اندھیروں اور تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا, اور وہ انسانوں کو جادوگر ڈکلیئر کر کے زندہ جلایا کرتے تھے اور پلیگ کی بیماریاں پھیلا کرتی تھیں, اس وقت بغداد, دمشق اور اندلوسیا, غرناطہ اور قرطبہ پوری دنیا کے لیے روشنی کے مینار بنے ہوئے تھے. مامون الرشید نے بیت الحکمہ بنایا بغداد میں, جب پوری دنیا کے سائنٹسٹ آ کے سائنس, ٹیکنالوجی, ایسٹرونومی, جیومیٹری, میتھمیٹکس اور دنیا کی تمام انجینئرنگ سائنسز پر ریسرچ اینڈ ٹیکنالوجی کا کام ڈیولپ کرتے تھے. پہلی پروگرامیبل کلاک جس میں 12 گھنٹوں کی کلاک اور رائڈر نکل کے ہر گھنٹے پہ کلام کلاک, کوکو کلاک بجا کرتی تھی, وہ مسلمانوں کی ایجاد ہے 1000 سال پہلے. سوری ٹو کٹ یو آف زید صاحب ہیئر, یہاں پہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. 23 مارچ کے حوالے سے ہم پروگرام لے کر آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں, لیکن اپنی ڈسکشن ہم کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. کنٹینیو کرتے ہیں. جی زید صاحب. آج بھی اگر آپ ایسٹرونومی پڑھیں, تمام بڑے بڑے جو گیلیکسیز اور ستارے ہیں ان کے عربک نیمز ہیں. پوری دنیا میں اس وقت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی زبان عربی ہوا کرتی تھی. دنیا عربی سیکھتی تھی سائنس کے لیے, ادب کے لیے, لٹریچر کے لیے, سائنسز کے لیے, morality اینڈ ہائر ویلیوز کے لیے. دیٹ واز دا سیولائزیشن جو اس آئیڈیالوجی نے بلڈ کی.
پوری اسپین میں 800 سال کی حکومت میں کوئی ایک واقعہ نہیں ہوتا ہے کہ جب یہودیوں یا عیسائیوں پر ظلم کیا جائے یا مائنارٹیز کو پرسیکیوٹ کیا جائے یا کسی کو زبردستی مجبور کیا جائے کہ وہ اپنا دین مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کرے. جب 1492 میں اندلوسیہ سے بالآخر مسلمان نکالے جاتے ہیں اور اسپینش انکویزیشن شروع ہوتی ہے، تاریخ کا بدترین ظلم، کہ جب لاکھوں مسلمانوں کو سٹیکس پہ زندہ جلایا جاتا ہے، درگزر نکال دیا جاتا ہے، دربدر کر دیا جاتا ہے، مسجدیں بند کر دی جاتی ہیں، تو 300 سال تک کوئی مسجد اسپین میں اس کے بعد نہیں بنائی گئی. علامہ اقبال 1931 میں جب اندلوسیہ جاتے ہیں اور بے اختیار روتے ہیں اور قرطبہ کی مسجد میں جب نماز ادا کرتے ہیں تو 300 سال کے بعد وہ پہلی نماز ادا ہوتی ہیں. اور کتابیں جو مسلمانوں نے کئی 100 سال کا خزانہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا جمع کیا تھا، جب وہ اسپین سے یورپ جاتا ہے اس کے بعد یورپ کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہوتی کیا ہے. یہ اس کے بعد ان کا ریفارمیشن اور رینیساں کا پیریڈ شروع ہوتا ہے، جس کی بنیاد وہ مسلمانوں کے خون پہ رکھتے ہیں، جس پر اقبال نے بڑے دکھ سے کہا تھا کہ حکومت تو آنی جانی چیز ہے، مگر کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا. ہمارے باپ دادا کی کتابیں، دا فائنسٹ آف اوریجنل مینوسکرپٹس، مخطوطات جو ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہیں، آج بھی برٹش میوزیم میں، فرینچ میوزیمز میں، یورپین میوزیمز میں رکھے ہوئے ہیں. واقعی ہوتا ہے دل سی پارا، دل کٹ جاتا ہے بالکل. مگر وہ میراث ہماری تھی. خیر الدین بربروسا، مسلم ایڈمرل، بڑی بڑی اصطلاحیں جو آج آپ سنتے ہیں. ایڈمرل عربک ٹرم امیر البحر سے نکلا ہے. ایٹلس، عربی میں مسلمان جس کپڑے پر نقشے بنایا کرتے تھے اس کو اطلس کا کپڑا تھا، جس سے یہ ورڈ ایٹلس نکلا جس کو آپ سنتے ہیں. جبرالٹر، اسپین کے ساؤتھ میں جبل الطارق ہے. یہ مارسیلز، پورٹ آف مارسیلی، اور کتنے نام ہیں. امریکہ میں 300 شہر، گاؤں اور قصبے ایسے ہیں جن کے نام مسلمانوں کے ہیں. پورے یورپ کی پوری تہذیب، ان کی سائنس، ان کی ٹیکنالوجی، ان کی میتھمیٹکس، ان کا لٹریچر، ان کو زیرو نہیں پتا تھا زیرو کیا چیز ہوتی ہے. یہ رومن نیومرل میں لکھا کرتے تھے 1 2 3. یہ 1 2 3 4 جو نیومرلز ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، آج بھی ان کو انگلش میں عربک نیومرلز کہا جاتا ہے. زیرو مسلمانوں نے دیا ان کو، ان کی میتھمیٹکس آسان ہو گئی. یہ ہمارا کنٹریبیوشن تھا، یہ وہ تہذیب تھی، یہ وہ سویلائزیشن تھی جو ہم نے تیار کی. مگر جب ہم نے اپنے آبا کے طریقے چھوڑ دیے، جب ہم شمشیر و صنعت چھوڑ کر طاؤس و رباب آخر پر آ گئے، جب ہم نے اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنی صداقت، اپنی سچائی، اپنی دیانت، اپنی غیرت، اپنی عزت کو ترک کر دیا، اور جب ہم نے مغرب کے طریقے اختیار کرنا شروع کر دیے، پھر قانون فطرت، مکافات عمل، وہ جو حرکت میں آتا ہے. پہلے اندلوسیہ ہمارے ہاتھ سے گیا، اور آج کوئی کئی 100 سال تک کوئی اذان اندلوسیہ میں نہ دی گئی. خلافت عثمانیہ ہمارے ہاتھ سے گئی، اور 1400 سال کے بعد خلافت کا مرکز ہی تباہ ہو گیا. اس سے بڑا عذاب، اس سے بڑی آزمائش ہماری امت پہ، ملت پر 1400 سال میں کبھی نہیں آئی تھی کہ جب 1921 میں 20ویں صدی کے آغاز میں خلافت ہی ہمارے ہاتھ سے چلی جائے. جب ایک سلطنت مسلمانوں کی جو پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی، اس کو توڑ کر 57 مسلمان ملک نکالے جاتے ہیں، اور مسلمانوں میں غدار اپنے ہی خون کی ہولی کھیلتے ہیں کفار کے ساتھ مل کر. اقبال دھاڑے مار مار کر روئے اور تمام ہند میں مسلمانوں کو رلایا. چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی قبا، اپنوں کی سادگی بھی دیکھ، اوروں کی یاری بھی دیکھ. جب لارنس آف اریبیا کے ساتھ مل کر عرب قبائل نے بغاوت برپا کی ترکوں کے خلاف، پھر بے اختیار اقبال رو پڑے. ہاشمی بیچ رہا ہے آبرو دین مصطفیٰ، خاک و خوں میں لٹ رہا ہے ترکمان سخت کوش. وہ تہذیب جو بڑی شان سے اٹھی تھی حجاز سے، 1300 سال کے بعد نہ اس کے پاس کوئی مرکز تھا، نہ طاقت تھی، نہ عزت تھی، نہ آبرو تھی، اور دنیا کی فوجیں اس پر اس طرح ٹوٹی پڑ رہی تھیں جیسے دسترخوان پر بھوکے ٹوٹتے ہیں. مسلمان جب حب الدنیا و کراہیت الموت میں پڑ گئے تو اللہ کا قانون ہے کہ پھر اللہ نے ان کو رسوا کیا.
ایک طرف خلافت اسلامیہ ترکی میں زوال پذیر تھی اور اس سے پہلے ہندوستان میں مغل 1857 میں دم توڑ چکے تھے. آپ کچھ تاریخی کا اندازہ کیجئے کہاں پہنچی تھی بات. نہ قیادت ہے، نہ حکومت ہے، نہ عزت ہے، نہ آبرو ہے. جن ہندوؤں پر 1000 سال حکومت کی مسلمانوں نے، ان کو تو کوئی فرق نہ پڑا کہ ان کے تو صرف آقا تبدیل ہوئے. پہلے مسلمان تھے پھر انگریز ہو گئے. مگر جو 1000 سال کا غصہ یہ اپنے سینے میں چھپا کے بیٹھے تھے، اس کا انتقام لینے کا وقت ان کے لیے آ گیا تھا. انگریزوں نے بھی چونکہ حکومت بھی مسلمانوں سے لی تھی، اور مسلمانوں سے خطرہ ان کو صرف مسلمانوں کی حکومت اور سیاست اور طاقت سے نہیں، مسلمانوں کی آئیڈیالوجی سے. ان کو یہ معلوم ہے کہ آنے والے دور میں اقبال نے ان کی تمام فلسفے، تمام ذہنیت کو واضح کیا کہ ابلیس جب اپنی مجلس شورا میں، اقبال کے کلیات اقبال میں جب ابلیس اپنی مجلس شورا میں اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ آنے والے دور میں فتنہ فردہ جو ہمارا امتحان ہوگا، جو کفر کے نظام کو چیلنج کرے گا، وہ اسلام ہوگا. یاد رکھیے 1920 میں 1921 میں بات ہو رہی ہے جب اسلام کا وجود تقریباً مٹا دیا گیا. اس وقت اقبال آنے والے دور کی خبر دے رہے ہیں. میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی دھندلی سی تصویر دیکھ. اس وقت بتا رہے ہیں نوجوانوں کو جب گھوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، جب کوئی امید نہیں ہے اس بات کی کہ اب مسلمان کئی 100 سال تک اٹھ کے کھڑے بھی ہو سکیں گے یا نہیں. اس وقت کہہ رہے ہیں سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. لیا جائے گا تجھ سے کام اب دنیا کی امامت کا. سٹننگ، ایبسولوٹلی انبلیویبل. وہ کون سا ویژن ہے ان کے پاس؟ وہ کون سی نگاہ ہے؟ وہ کون سا علم ہے؟ اور جو عام مسلمانوں کی اس وقت حالت تھی، کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، ان باتوں پہ کیسے صبر کرو گے جن کا تم کو علم ہی نہیں ہے. مذاق اڑاتے تھے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ ہاؤ کین اٹ بی پاسبل؟ 1930 میں اس تاریخی کے دور میں جب خلیفہ کو ایگزائل کیے چند سال ہو چکے تھے، مسلمانوں کے پاس کوئی وجود نہیں تھا. 1930 میں کہتے ہیں ہم ہندوستان میں انگریزوں اور ہندوؤں کے جبڑوں سے ایک ملک قائم کریں گے. الہ آباد ایڈریس میں راز کھول دیا. اور اس کے بعد صرف راز نہیں کھولا، اس کی فورن پالیسی مرتب کرنے کے لیے افغانستان چلے گئے. اور پھر افغانستان کے مسلمانوں کو وارن کرتے کہ ایک ریاست بننے والی ہے، اس کو تنگ نہ کرنا، ورنہ آنے والے وقتوں میں تم تاریخ کے اس طرف ہو جاؤ گے کہ جہاں رون دیے جاؤ گے. ہندوستان کے مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا ماضی کیا تھا. تم شاہینوں کی اولادیں ہو، شیروں، دلیروں، ٹیپو، طارق، ایوبی اور محمد بن قاسم کی اولادیں ہو تم. ہم کو ہمارا ورثہ یاد کرایا. وہ طارق بن زیاد جو اپنے جنون اور اپنے عشق کی وجہ سے صرف 12,000 کے لشکر کے ساتھ ایک پورے براعظم پہ، ہسپانیہ اندلسیہ پہ قبضہ کرتے ہیں. اور جنون کا عالم یہ ہے، دیوانگی کا اور عشق کا عالم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت پر اتنا ایمان ہوتا ہے کہ جبرالٹر اور جبل الطارق پہ لینڈ کرنے کے بعد اپنی کشتیوں کو آگ لگا دیتے ہیں، واپس نہیں جانا ہم نے. یہ دیوانے، یہ جنون، یہ عشق چاہیے ہوتا ہے قوموں کی تقدیریں لکھنے کے لیے. علامہ اقبال نے جو غیر معمولی کام کیا، پہلے تو اس قوم کو یہ بتایا کہ دیکھو دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. مسلمانوں کی ڈکشنری میں لفظ ناممکن نہیں ہوتا. جو طاقت تمہارے وجود میں ہے، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تم اپنی روحانی ڈائمنشن کو اس مقام پر لے کے جاؤ، اپنی خودی کو اس مقام پر بلند کرو. اپنے اللہ سے اتنا تعلق تو رکھو یار کہ جب تم اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لو تو اللہ کی غیرت گوارا نہ کرے کہ تمہاری قسم توڑ دی جائے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ویلکم بیک ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام براس ٹیکس. ہماری ڈسکشن جو ہے وہ جاری ہے، پاکستان ریزولوشن ڈے کے حوالے سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی زید صاحب. اس وقت کہتے ہیں، بشارت اور امید دلاتے ہیں جب بالکل گھپ اندھیرا ہے. کہتے ہیں کہ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ. یہ کسی کا جادو ہے، کسی کا میجک ہے، یا زمانے کے قوموں کے عروج زوال میں یہ وقت آتے ہیں؟ اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ. ٹوٹا ہے ایشیا سے سحر فرنگیانہ.
ایشیا سے یورپینز نکل کے جانے والے ہیں، اور پھر نوجوانوں کو ان کی اسٹرینتھ، ان کی طاقت، ان کی پاور ریئلائز کراتے ہیں۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ۔ اپنے آپ کو قلندر درویش بناؤ، اپنی عزت اپنی آبرو پہ سودے نہ کرو، اس رزق سے بچو جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ، ایک قوم کو آگ لگا کے بیدار کیا۔ دیکھیے، پاکستان کا بن جانا ایک تاریخ کے معجزوں میں سے ہے۔ دیر واز نو پاسبلٹی، ہسٹوریکلی کوئی پاسبلٹی نہیں تھی کہ پاکستان بن جائے۔ 1931 تک حال یہ تھا کہ قائد اعظم تھک ہار کر ولایت چلے گئے تھے، انگلستان چلے گئے۔ میں نہیں کر سکتا کام یہاں پہ، یہ قوم ختم ہو چکی ہے، اس میں کوئی خون باقی نہیں رہا۔ علامہ اقبال صرف مسکراتے رہے ہندوستان بیٹھ کے۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ گیا وہ دور کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، جہاں بنے گا میں خانہ عام دیدار یار ہوگا۔ آیا ہے دور بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ سب بشارتیں دیے چلے جا رہے ہیں۔ قائد اعظم کے پیچھے انگلینڈ جاتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، کہاں جا رہے ہو یار؟ تمہاری تقدیر لکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مکتوب کر دیا، اٹس ریٹن فار یو، جسٹ گو اینڈ گریب یور ڈیسٹنی۔ یہاں پر قائد اعظم پریکٹیکلی پہلی دفعہ محمد علی جناح سے قائد اعظم بنتے ہیں، جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یس، ان کا بلائنڈ فیتھ قائد علامہ اقبال کے اوپر، کہ اگر علامہ اقبال یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ تقدیر لکھ دی گئی ہے تو اس نے ہونا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ 1931-32 کی بات ہے، ابھی تو خواب ہی دیکھا، 30 میں خواب دیکھا گیا تھا، اور اس کے بعد اس تقدیر کو لکھنے کے لیے وہ مرد قلندر خود نکلتا ہے، لیڈر تیار کرتا ہے، قوم کو زندہ کرتا ہے، فورن پالیسی مرتب کرتا ہے، امید اور بشارت دیتا ہے، اور ان کو آپس میں یکجا کرتا ہے۔ 1938 میں تقریباً جب علامہ اقبال بیمار ہوتے ہیں تو پوری دنیا سے لوگوں کے خط آتے ہیں ان کی صحت کی دعا کرنے کے لیے، تو بڑے پیار سے ہر خط کا جواب دیا اور کہا کہ اب میری زندگی کی دعا مت کرنا، اب آپ سب قائد اعظم کے لیے دعا کریں، میں بھی ان کا سپاہی ہوں۔ مسلمانوں کے لیڈر اب قائد اعظم، عشق و فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، اب دل تھام کر فریاد کی تعبیر دیکھ۔ 1938 میں انتقال کر جاتے ہیں، اینڈ دیٹ از وائی کہ جب پاکستان ریزولوشن پاس ہوتی ہے تو قائد اعظم بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ علامہ اقبال آج ہوتے ہمارے ساتھ تو ان کے اپنے خواب کی تکمیل دیکھتے۔ علامہ اقبال صرف مفکر، دانشور، شاعر، فلسفی نہیں تھے۔ ایسی غلطی کبھی نہ کیجیے گا کہ ان کو صرف مفکر سمجھ بیٹھیں۔ وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آن ڈیوٹی ایک چھپے ہوئے فقیر تھے، جن کو اس قوم کو بشارتیں اور خوشخبریاں دینے کے لیے بھی بھیجا گیا تھا، اور آئندہ آنے والے وقت میں انقلاب برپا کرنے کے لیے بھی۔ علامہ اقبال، اگر اس قوم نے علامہ اقبال سے فائدہ نہ اٹھایا تو ہم بہت بد نصیب ہو جائیں گے۔ اقبال نے پاکستان کے بارے میں 2 خواب دیکھے تھے۔ آج 23 مارچ کے حوالے سے ہم ان دونوں خوابوں کی بات کریں گے۔ پہلا خواب اقبال کا یہ تھا کہ جو امت کے احیاء کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، اس وقت جب مسلمان راک باٹم پہ پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کیے جا رہے تھے، جب ہاشمی آبرو دین مصطفیٰ بیچ رہے تھے، اس وقت اللہ کی طرف سے رحمت کا فیصلہ کر دیا گیا تھا کہ اب مسلمانوں کو عروج دیا جائے گا، اور اس عروج کی خوشخبری دینے کے لیے اقبال کو بھیجا جاتا ہے تحفے کے طور پر۔ اقبال ایسے وجود نہیں ہیں جو خیرات، چندے یا ڈونیشن کے طور پر فطرت امتوں اور قوموں کو دیتی ہیں۔ جب احسان عظیم کیا جاتا ہے تو اقبال بھیجے جاتے ہیں، جب احسان عظیم کیا جاتا ہے تو مجدد الفسانی آتے ہیں،
احسان عظیم کیا جاتا ہے تو نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی اور خیر الدین بربروسا اور سلطان فاتح دیے جاتے ہیں. جب احسان عظیم کیا جاتا ہے تو قائد اعظم جیسے لیڈرز دیے جاتے ہیں. اقبال کا دوسرا خواب، جو کہ خواب نہیں آنے والے دور کی تصویر تھی، کہ یہ پاکستان جو اللہ کے حکم سے ایک مرکز بنایا جا رہا ہے امت مسلمہ کو احیا کے لیے، اس کو زندہ کرنے کے لیے، اس کو بیدار کرنے کے لیے، اور اس مرکز کو حاصل کرنے کے لیے کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابا خاک کے کاشغر، یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام، اس خواب کی تکمیل کے لیے خطہ زمین، ایک مدینہ ثانی، ایک دوسرا مدینہ، یہ پاکستان ہوگا. اور جو غیر معمولی روحانی مماثلت مدینہ کے ساتھ پاکستان کی ہے، یہ اتنی غیر معمولی ہے کہ انسان کے وجود کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس مدینہ میں بھی مشرکوں سے ہجرت کر کے مدینہ کی اسلامی ریاست بنائی گئی. یہاں بھی ہندوستان کے مشرکوں سے ہجرت کر کے پاکستان کی اسلامی ریاست بنی. وہاں ہجرت تھی، یہاں ہجرت ہے. وہاں پر مکے کے مشرکوں اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان پے در پہ جھڑپیں ہوتی رہیں، حتیٰ کہ فیصلہ کن فتح مکہ کی باری آئی. وہاں بھی خیبر کے یہودی مکہ کے مشرکوں کے ساتھ مل کر مدینہ کی ریاست تباہ کرنے کی کوشش میں لگے رہے. یہاں بھی اسرائیل کے یہودی ہندوستان کے مشرکوں کے ساتھ مل کر اس مدینہ ثانی کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اور جو چیز ہونی باقی رہ گئی ہے وہ اس پاکستان کا دوبارہ فتح مکہ کرنا ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہوگا. یہ ایک ایسی غیر معمولی تقدیر ہے، ایک ایسی غیر معمولی تاریخ ہے کہ اقبال نے ہمیں انوائٹ کیا کہ اس کا حصہ بن جائیں. اس تقدیر نے تو ہونا ہے، اس پاکستان میں تو بننا تھا، اس بات کے باوجود کہ کوئی ہسٹوریکل وجہ نہیں تھی کہ پاکستان بن سکے. ناممکنات میں سے تھا. نہ کوئی لیڈر ہے، نہ کوئی قوم ہے، نہ کوئی آئیڈیالوجی، نہ کوئی طاقت، نہ پولیٹیکل، نہ اکنامک، نہ ملٹری. 30 میں خواب دیکھا، 40 میں اس خواب کو لکھ دیا گیا کہ اب یہ ہوگا. 47 میں تعبیر آ گئی. ہمیں نقصانات ہوئے لیکن فکر نہ کیجیے گا. آج اس 23 مارچ کے حوالے سے ہم پھر یہ بات کرتے ہیں، جنہوں نے پاکستان بنایا تھا ایک جنون اور ایک عشق کے ساتھ بنایا تھا، تو ان کو وہ راز معلوم ہو گیا تھا، اس قیادت کو وہ راز معلوم ہو گیا تھا، اس قائد اعظم کو وہ راز معلوم ہو گیا تھا کہ وہ خوش نصیب ہوں گے وہ افراد جن کو اللہ تعالیٰ اپنا انسٹرومنٹ بنا کے اپنی تقدیر کی تکمیل کے لیے استعمال کر لے. بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس پاکستان کے بننے میں رکاوٹ ڈالیں گے. خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس پاکستان کی حفاظت میں اس کے عزت اور آبرو کو بچانے میں اپنا جان، مال، عزت، آبرو اور روپیہ خرچ کریں گے. بد نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو اس پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. آج کوئی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کام نہیں آئے گا اگر اس پاکستان سے خیانت کی. تو اشفاق احمد صاحب مرحوم فرماتے ہیں کہ یہ پاکستان تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی طرح ہے، معجزے سے بنا تھا، معجزے سے قائم ہے اور اللہ کی نشانی کے طور پر ہے. اور جو اس کو نقصان پہنچائے گا اللہ کے عذاب میں آئے گا. اور تاریخ گواہ ہے کہ جس نے اس پاکستان سے خیانت کی اللہ نے 2 جہانوں میں اس کو رسوا کیا. اس امانت کی حفاظت کیجیے گا. آج اس 23 مارچ کے حوالے سے ہمیں اپنے عہد کی تجدید کرنی ہے. ہم نے دوبارہ اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو وعدہ ہم پاکستان بننے کے بعد بھول بیٹھے تھے، آج اس کی تجدید اور تکمیل کا وقت آ پہنچا ہے. آج پھر اسی عشق اور جنون کی ضرورت ہے جس پر ہمارے بڑوں نے 40 لاکھ خون بہا، قربانی دی، شہدا دیے، 2.5 لاکھ بیٹیوں کے دوپٹے کھینچے گئے. آج پھر اسی عشق اور جنون کی ضرورت ہے. اللہ اس کو عزت دے جو اس پاکستان کو عزت دیتا ہے. اللہ اس کو رسوا کرے جو اس پاکستان کو تکلیف دیتا ہے اور اس پاکستان کو نقصان پہنچاتا ہے. اللہ اس کا حامی و ناصر ہے. آپ اس کا حامی و ناصر بنے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہوگا. پاکستان انشاءاللہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور قائم ہے. اور جو اس کے ساتھ صداقت، سچائی اور محبت کا رشتہ کرے گا، اللہ کی نظر میں انشاءاللہ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ انجام پائے گا. پاکستان زندہ باد. ٹرولی فیسنیٹنگ زید صاحب. ویلکم بیک ویورز. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور آج ہم ایک براس ٹیکس کے اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں جو کہ 23 مارچ کے حوالے سے ہم یہاں کراچی میں گرینوچ یونیورسٹی میں منا رہے ہیں. سوال و جواب کے ہم سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. آپ لوگوں میں سے جو بھی انٹرسٹڈ ہو زید صاحب سے سوالات کرنے کے حوالے سے کائنڈلی اپنا ہاتھ کھڑا کر دیجیے. ہم آپ کی جانب مائک جو ہے وہ بڑھا دیں گے. زید صاحب، آپ نے جو ہسٹوریکلی کافی امپورٹنٹ پوائنٹس بتایا اور ظاہر ہے کہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو ہمیں معلوم بھی نہیں تھیں. آج کے حوالے سے اگر میں بات کروں 23 مارچ کے حوالے سے،
61 سال گزر گئے پاکستان جس طرح سے ہم لے کر چلے اور جو امانت پتہ نہیں اس کا ہم نے خیال رکھا نہیں رکھا. لیکن ابھی پچھلے دنوں یہ جو عدلیہ کا جو مسئلہ جو ریزالو ہوا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ عدلیہ کے معاملے میں اسپیشلی جو سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، جو عدالت والا معاملہ ہے، اس میں پاکستان نے اپنا پہلا مائل سٹون کمپلیٹ کیا ہے یا اس کو آپ کسی دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں؟ تھینک یو. دیکھیے، جب پاکستان نہیں بنا تھا ہمارے پاس تو اس وقت ہمارے پاس صرف ایک آئیڈیالوجی تھی، ایک رومانٹسزم تھا، ایک جنون تھا، ایک ایموشنز تھے، ایک یہ ڈیزائر تھی، خواہش تھی کہ دوبارہ وہ عروج حاصل کر سکیں کہ جو ہمارے آباء و اجداد کئی 100 برس تک دنیا کے آج مشعل راہ بنے رہے، دنیا کو روشنی کے مینار بن کے چمکاتے رہے. اس آئیڈیالوجی کی طاقت پر ہم نے کسی فوج کی مدد سے، کسی حکومت کی مدد سے، کسی باہر والی طاقتوں کی مدد سے تو پاکستان نہیں حاصل کیا. پاکستان تو ہم نے اپنے جنون، اپنے عشق اور اللہ کے فضل سے حاصل کیا تھا. تو پاکستان بننے کے بعد ہمارے پاس آئیڈیالوجی بھی تھی، ہمارے پاس حکومت بھی تھی اور ہمارے پاس ریاست بھی تھی. یعنی اسٹیٹ، گورنمنٹ اور آئیڈیالوجی، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں تو ایک مستحکم ریاست بنتی ہے. پاکستان بننے کے بعد ہمارا جو سب سے بڑا کرائسس رہا وہ گورننس کا، حکومتوں کا رہا. اس بات کے باوجود کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے آبجیکٹو ریزولوشن پاس کی، یہ فیصلہ کیا کہ اس ملک کو جو ہم نے بنایا ہے انشاءاللہ آئندہ اس کو ہم قرآن و سنت کے مطابق، اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق ایک سوشل جسٹس کا، عدل کا ایک ایسا نظام قائم کریں گے، ویسا عدل قائم کریں گے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک بڑھیا پوچھ سکے کہ عمر، ہم سب کو ایک چادر ملی ہے تو آپ کو 2 چادریں کہاں سے ملی. ہم ایسا عدل قائم کریں گے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود ایک یہودی سے اپنی ذرہ نہیں لے سکتے جب تک عدالت میں مقدمہ کر کے جج کے آگے پریزنٹ نہ کرے. اور جج خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے کہ خلیفہ وقت کے پاس جو گواہیاں ہوتی ہیں ان کے بیٹے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے غلام کی، وہ گواہی شرعاً قابل قبول نہیں ہوتی کہ بیٹے اور غلام کی گواہی قبول نہیں ہے. اتنا انصاف، اتنی عدالت، اتنا عدل، ہمارا ایشو وہی ہے حکومت اور گورننس اور عدل کا. اس کو قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی آئیڈیالوجی کو ریوائیو کریں جس عشق اور جس جنون نے پاکستان کو بنایا تھا. اگر اس آئیڈیالوجی کو ریوائیو نہیں کریں گے تو پھر کوئی پالیسی، کوئی تبدیلی، کوئی چینج، کوئی موومنٹ قومیں تیار نہیں کر سکے گی. ایک فرد کے آنے یا جانے سے نظام نہیں بدلیں گے. نظام قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق جب تک نہیں آئے گا، ہمیں اس وقت تبدیلی ملے گی کہ جب ہم اجتماعی توبہ کریں گے اللہ سے کہ اللہ ہم نے بہت غلطی کر بیٹھے، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم نے ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگلا سوال لیں گے جی پلیز. مائی نیم از محمد ہارون. جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ پاکستان کے بننے میں جو عشق اور جنون تھا وہ تو ماشاءاللہ آپ نے بہت فیسنیٹنگ طریقے سے اس کو ڈسکرائب کیا. اس کے علاوہ آپ نے بتایا کہ پاکستان مدینہ ثانی کی طریقے سے ہے، یعنی مدینہ جو بنا تھا، جو اس کا قیام تھا وہ پاکستان کے بننے میں ہو چکا ہے، لیکن فتح مکہ بھی باقی. تو اس بارے میں ذرا تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا کہ غزوہ ہند کیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں کیا بتاتی ہیں، کیا نشانیاں دکھاتی ہیں. اس کے علاوہ شان احمد اللہ ولی ہو گئے، ان کی پریڈکشنز موجود ہیں، علامہ اقبال کی پریڈکشنز موجود ہیں، اور اس بارے میں ہماری یوتھ نے کیا کرنا ہے، اس کا کیا رول ہے. تھینک یو ویری مچ. انٹرسٹنگ کوشچن زید صاحب. دیکھیے، حضور نے ایک بڑی خوبصورت حدیث ہندوستان کے کیپچر ہونے کے بارے میں بھی فرمائی ہے، اور اس کا تعلق محمد بن قاسم کی حدیث سے نہیں ہے. سیاستہ کی کتابوں میں اور تمام بڑی کتابوں میں غزوہ ہند کے حوالے سے یہ حدیث مشہور ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ ایک آخری مارکہ ہوگا ہندوستان کے ساتھ، جس کا مفہوم ہے کہ جس میں مسلمان فوجیں ہندوستان کو دوبارہ کیپچر کریں گی، اور اس کے شہداء افضل الشہداء ہوں گے، اس کے غازی افضل الغازی ہوں گے. تو حضور نے اس کو غزوہ فرمایا ہے، یعنی اس میں اجر اور ثواب غزوے جتنا اور اس کی مزید روحانی ڈائمنشنز ہیں. وہ ایک غیر معمولی مارکہ ہونا ہے. ہم عام یہ بات سنتے اور پڑھتے ہیں کہ پاکستان مدینہ کے بعد دوسری اسلامی نظریاتی ریاست ہے، اور آج ایک اور غیر معمولی پہلو آپ کو پاکستان کا بتاتے ہیں. مدینہ کا پورا نام مدینہ طیبہ ہے، جو ہم پیار سے مدینہ منورہ یا مدینہ طیبہ کہتے ہیں. لفظ پاکستان 2 حصوں کا بنا ہوا ہے، پاک اور استان، دونوں فارسی کے لفظ ہیں. استان کہتے ہیں
وہ شہر، وہ جگہ جہاں وہ لوگ رہتے ہیں، ترکمانستان، تاجکستان، ازبکستان، قازقستان، یعنی ترک رہتے ہیں، ترکمان رہتے ہیں، ازبک رہتے ہیں، قازق رہتے ہیں، اور ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا تھا کہ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک. تو پاک کا مطلب ہے طیب یا طیبہ، اور استان کا مطلب ہے مدینہ. لفظ پاکستان کا لٹرل ترجمہ عربی میں مدینہ طیبہ ہے. یہ اللہ کی ایک ڈیسٹنی تھی، ایک تقدیر تھی کہ یہ نام بھی ہمیں وہ دیا گیا ہے کہ جو مدینہ ثانی کا ہے. یہ تقدیر ہے اور یہ ہوگی انشاءاللہ. اپنے آپ کو اس کا حصہ بنائیے. یہ سعادت 1400 سال سے مسلمان ملت اس کا انتظار کر رہی ہے، جس طرح 900 سال مسلمانوں نے قسطنطنیہ کی فتح کا انتظار کیا، اور سیدنا ابو ایوب انصاری سے لے کر سلطان فاتح تک مسلمان اس پہ کیمپینز لانچ کرتے رہے. اب صرف ایک تقدیر باقی ہونی رہ گئی ہے، اور وہ غزوہ ہند کی ہے، اور وہ انشاءاللہ ہوگی. علامہ کا شعر آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ اے جوئے آپ بڑھ کر وہ دریائے تند و تیز، ساحل تجھے عطا ہو ساحل نہ کر قبول. آج کے نوجوان کے لیے علامہ کا کیا پیغام ہے اس شعر میں؟ دیکھیے ماشاءاللہ اس کو صرف سمرائز کرتے ہیں. پوچھا ہمارے بھائی نے کہ آج کے دور کے نوجوانوں کے لیے علامہ اقبال کا کیا پیغام ہے. علامہ اقبال کے پیغام کو سمرائز کرنا ہو ایک لفظ میں، غیرت، ڈگنیٹی، آنر، کریج. اپنی تقدیر خود بناؤ، اپنی آنر، اپنی عزت، اپنے آبرو پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. کبھی وہ رزق قبول نہ کرنا جو تم کو شاہین سے کبوتر کا بچہ بنا دے. کبھی وہ عہدہ، رتبہ، دولت قبول نہ کرنا جو تم کو تمہارے ایمان پر کمپرومائز کروائے. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پہ. نوجوانوں کے لیے پیغام ان کا یہی ہے، کھول آنکھ، زمیں دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، اپنے آپ کو اس تقدیر کا حصہ بنا لو. اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ. اپنے آپ کو قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت بناؤ. اپنے آپ کو وہ بناؤ جو خودی کا ترجمہ ہے، خدا کا رازدار ہے. یہ مقام تو ہو تمہارا کہ اللہ جو تقدیر دنیا میں نافذ کرنا چاہتا ہے تم سے پوچھ کے بنائے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس سے نیچے کیوں راضی ہوتے ہو جب تمہارا پوٹینشل ہے؟ تمہارا راز یہ ہے تم خدا کے رازدار بھی ہو، اور تم نے اپنا وہ مقام صرف اس لیے کھو دیا ہے کہ تم یہ بھول گئے ہو کہ تم کون ہو. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے رب کو پہچانا وہ اپنے مقصد کو پا گیا. اپنے آپ کو پہچانو. تم خالد، طارق، ٹیپو اور صلاح الدین ایوبی کے بیٹے ہو. یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کے انسٹرومنٹ تھے، اللہ کے کارساز تھے، اللہ تعالیٰ کے بازو تھے جن سے اللہ نے اس کائنات کی تقدیریں مرتب کی ہیں. تم انہی کی اولادیں ہو. پالا ہے تمہیں آغوش محبت میں اسی قوم نے. علامہ اقبال کا کلام پڑھیے گا اور وہ میجیکل ہے، اس میں جادو کی طاقت ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کلام کو پڑھیں نارمل رہ سکیں. اس کے بعد یہ عشق و جنون جو ہمارے بڑوں میں انہوں نے پیدا کر دیا تھا کہ اپنا سب کچھ قربان کر بیٹھے، شکایت نہیں کی. اس پاکستان پر جو کچھ قربان کرنا پڑے شکایت نہیں کیجیے گا. یہ سستا سودا ہوگا آپ کے لیے. سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، لیکن فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک پہ واپس آنے کے بعد ہم دوبارہ جو ہے سوالات جواب کا سلسلہ جو ہے شروع کریں گے. اردو بہتر کریں، ٹرانسلیشنز پہ نہ جائیں. چند کتابیں لگیں گی، چند ہفتے لگیں گے، اردو ریوائیو ہو جائے گی. اور سب سے بڑھ کر اردو کو دوبارہ ریوائیو کریں. تمام یونیورسٹیز اور کالجز میں بھی ہم ٹیچر سے، اساتذہ سے درخواست کریں گے اردو کو گم مت ہونے دیجیے گا. عربی گم گئی ہے اس قوم سے، فارسی گما چکے ہیں ہم. اگر اردو چلی گئی تو ہماری 1400 سال کی تاریخ گم ہو جائے گی. اردو کی حفاظت کیجیے، اقبال کو ریوائیو کیجیے. قرآن و سنت آپ کی روح میں اتر جائے گا اور شاندار ترین مستقبل آپ کے نصیب میں لکھ دیا جائے گا. دیٹ از دا اونلی وے. اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. اللہ ہم کو اس تقدیر کا حصہ بنائے، اس خیر کی تقدیر کا جو اس نے لکھ دی ہے. ان گروہ میں شامل کرے جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے ہوں گے. اس پاکستانی قوم پر اپنی آسانیاں فرما دے. جو ہم غلطیاں اور کوتاہیاں کر چکے ہیں ہمیں اس کی مغفرت، اس کی معافی عطا فرما دے، اور اس شاندار مستقبل کا حصہ بنا دے، اس تقدیر کا حصہ بنا دے جو اقبال کا دوسرا خواب بھی تھا اور اب ہماری تقدیر بھی ہے. پاکستان زندہ باد.
اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہوا چاہتا ہے. زید صاحب نے بہت ڈیٹیل میں جا کر اس محدود وقت میں جتنا بھی وہ اپنی طرف سے کر سکتے تھے انہوں نے بہت ڈیٹیل میں اقبال کے حوالے سے بھی بات کی ہے, 23 مارچ کے حوالے سے بھی بات کی, پاکستان ریزولوشن کے حوالے سے بات کی. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اسے غور اور دلچسپی سے سنا ہوگا, اور ہمارے گھر بیٹھے جو ویورز ہیں انہوں نے بھی ہمارا آج کا جو پروگرام ہے اسے انجوائے کیا ہوگا. کسی اگلی یونیورسٹی میں کسی دوسرے ڈسکشن گروپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم براس ٹیکس کی اگلی ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.